بیک گراؤنڈ آپ دکھا دیں یا پھر کلاسک کل پری ججنگ ہو گئی ہے, آج ٹائٹل فائٹ ہے, فائنل ہے. تو یہ ایک بھائی ہے چکوال سے, ان سے بات کریں گے. یہ آئے ہیں تو کل پری ججنگ ان کا ہوا ہے اور بڑے زبردست ایتھلیٹ ہے, بہت اچھی کنڈیشن لے کے آئے ہوئے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں, یہ ان کے کوچ ہیں. تو سب سے پہلے بھائی اپنا نام بتائیں ذرا. السلام علیکم, میرا نام علی رحمان ہے. علی رحمان کہاں سے ہیں؟ میں چوپال سے ہوں. اچھا, تو یہ ہے کلاسک کا فی الحال تک کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ اچھا رہا ماشاء اللہ. ہم نے تیاری بھی اچھی کی, کافی سال سے ہم اس مقابلے کی تیاری کر رہے تھے. پہلے تو ڈراپ ہو گیا تھا, ڈراپ کس طرح ہوئے تھے؟ مطلب کورونا کی وجہ سے. اچھا اچھا. تو پھر اس کے بعد ہم نے تیاری چھوڑ دی. پھر ابھی انشاءاللہ تیاری میں آئے ہیں. تو استاد نے مجھے تیاری کرائی ان ابھی. کے استاد سے بھی بات کر لیں. آپ اپنا نام بتائیں ذرا. جی, میرا نام زہیب اعظم ہے آپ بھی چکوال سے؟ اور میرا تعلق بھی چکوال سے. تو نام بھول گیا میں, سوری. علی علیت بھائی کو کیسے تیار کیا ہے اس کمپٹیشن کے لیے؟ تیاری کیسے رہی ہے فی الحال تک؟ علیت رحمان کو میں پچھلے 6 سال سے ٹریننگ کرا رہا ہوں, اور اس کمپٹیشن کے لیے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے. جی. تو ہمیں جب پتہ چلا تو ہمارے پاس صرف 25 دن تھا. وہی تو ہم نے جو بھی تیاری کی وہ صرف 25 دن میں کی اس کمپٹیشن کے لیے. کل بائی کی میں نے پری ججنگ دیکھی ہے, تو اگر 25 دنوں کی تیاری یہی ہے تو پھر اگر یہ 2-3 مہینے کو مل جائے تو یہ کیا پیکیج لے کے آ سکتے ہیں؟ ماشاء جی اللہ. بالکل. ہم نے تیاری 22 نومبر کو شروع کی تھی, اور آج آپ کو جیسے پتہ ہے 17 دسمبر ہے, تو وہ 25-26 دن بنتے ہیں. ہم نے 25 دنوں میں 12 کلو وزن کم کیا, وہی ماشاء اللہ. اور اپنی کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھا پیکیج لے کے آ سکیں. لیکن ہمارے حساب سے ہمارا 50% پیکیج بھی نہیں تھا جو ہم 3 یا 4 مہینے کی پراپر تیاری سے لے کے آ سکتے ہیں. صرف 25 دن میں ہمارا باڈی پہ فیٹ بہت زیادہ تھا. ہم اس کو جتنا کم کر سکتے تھے ہم نے کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے جب بندہ جلدی وزن کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ مسل بھی بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے, اور وہ ہمارا بھی ہوا. ہم نے اگر 12 kg ویٹ کم کیا ہے تو اس میں 2 سے 3 kg مسل بھی ہم نے سیکریفائز کیا ہوگا. تو اس لیے جو ہماری لک تھی بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم ایک چھوٹے ٹاؤن سے آ کے بھی پاکستان لیول پہ کمپیٹ کر رہے ہیں. اس اسٹیج کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس اسٹیج پہ آ کے اپنے ایتھلیٹ کو دیکھ کے کیسا محسوس ہوا؟ بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے کہ پاکستان لیول پہ ایک چھوٹے شہر سے جہاں پہ باڈی بلڈنگ کا کچھ عرصہ پہلے تک تو نام و نشان تک نہیں تھا, لیکن اب ہمارا ایتھلیٹ بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ تو پہلی بار ہم نے یا کلاسک میں پارٹیسپیٹ کی ہے 25 دن کی تیاری کے ساتھ. اگلی بار انشاءاللہ ہم پورا سال 1.5 سال اس کی پراپر پریپریشن کر کے آئیں گے اور بہت اچھا پیکیج لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یحییٰ کلاسک کے بعد بھی اب جیسے آپ کو پتہ ہے سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے ہمیں کمپٹیشن کا, تو کوئی اور کمپٹیشن کے لیے ارادہ ہے؟ نہیں, ہمارا فی الحال سال تک کوئی کمپٹیشن کھیلنے کا ارادہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری ویکنیسز کیا ہیں, اور وہ ایک کمپٹیشن سے دوسرے کمپٹیشن میں شارٹ ڈیوریشن میں جو ہے وہ ہم ان کو امپروو نہیں کر سکتے. ہمیں ٹائم چاہیے, ہمیں ایک پراپر آف سیزن چاہیے, اور ہمیں ایک پراپر 3 سے 4 مہینے کا تیاری کے لیے جو ہے جو کانٹیسٹ پریپ ہوتی ہے اس کے لیے یہ 2 سیزن چاہیے, اور پھر ہم اگلا کمپٹیشن کھیلیں گے. یہ بتائیں ذرا, علیت بھائی نے اس سے پہلے کسی کمپٹیشن میں جو پریویسلی ہو گئے ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ جی, علیت رحمان نے بہت زیادہ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, لیکن جو کمپٹیشنز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں انہوں نے مسٹر چکوال جو ہے اس کا ٹائٹل 3 بار ون کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے مسٹر پنجاب جو ہے اس میں یہ رنر اپ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کیا ہے ازبکستان میں. اچھا, ازبکستان میں جو ہے. ہاں جی. آپ ذرا مجھے بتائیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ نہیں, انڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ ازبکستان اپنے خرچے پہ گئے تھے؟ نہیں, وہ اس طرح ہوا تھا کہ ٹرائلز ہو رہے تھے کچھ, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. ٹرائلز ہو رہے تھے, ٹیم پاکستان سلیکٹ کرنی تھی, تو علیت نے ٹرائل دیا اور الحمدللہ علیت سلیکٹ ہو گیا تھا. اور پھر ازبکستان میں علیت کیا اور ٹاپ 10 میں آیا اپنے کلاس میں, 8th پوزیشن پہ. اور اس کے بعد
جو ہے ہمارا فوکس تھا شروع سے کہ ہم نے یا کلاسک میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ایک بار پہلے ہم نے تیاری بالکل شروع کی تھی اور اچھی تیاری ہو رہی تھی, لیکن وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا تھا. یا کلاسک ایک بہت اچھا اور بہت بڑا ایونٹ ہے, بہت ویل آرگنائز ہے, بالکل کسی انٹرنیشنل کمپٹیشن سے لیول ہے, یہ میں بالکل مانتا ہوں, میں بالکل. مان گیا ہوں. میں نے یہ میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے, میں کسی کمپٹیشن کو وٹنس کر رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. میں کور کرتا ہوں, میں ایتھلیٹ کو آپ کو بتاؤں گا, میں ایتھلیٹ کی پروموشن کرتا ہوں, بٹ وہ ایتھلیٹ خود مجھے ویڈیو اپنی سینڈ کر دیتا ہے, میں پوسٹ کر دیتا ہوں اس کے لیے. تو اس وجہ سے میری فیملی, بٹ میں فرسٹ ٹائم کسی کمپٹیشن کو وٹنس کر رہا ہوں, اور جتنے میں نے دیکھے پہلے تو مجھے سب سے بیسٹ لگا, لیول ہے. تو یہ ایک بہت آرگنائزنگ جو جس طرح ہوتی ہے نا ایک ایونٹ کی, وہ انڈیا کلاسک کے, میں پرسنلی خود بھی یو ایس اے میں رہتا ہوں, تو یہ وہاں کے کسی بھی کمپٹیشن سے جو مینجمنٹ ہے نا وہ کام نہیں ہے. پراپر چیک ان ہو رہا ہے, ایتھلیٹس میٹنگ ہو رہی ہے, پراپر کمپیوٹرائزڈ آپ کی کلاسیں بن رہی ہیں, آپ کو نمبر الاٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح کل پری ججنگ کی یہ لوگ لے کے چلے ہیں, میں دل سے تعریف کرنا چاہوں گا آرگنائزرس کی, کہ جس حساب سے انہوں نے پری ججنگ کو لے کے چلے ہیں, کہ بیک سٹیج آپ کا بندہ موجود ہے, آپ کو بتا رہا ہے آپ کی کلاس مس نہ ہو, آپ کا نمبر کون سا چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ آپ سٹیج پہ جا سکیں. اس کے بعد سٹیج پہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں, لڑکوں کو پوز بتا رہے ہیں. اگر کسی لڑکا پوزنگ کے دوران تھک گیا ہے, اس کو پانی پلایا جا رہا ہے, ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے. تو یہ جو بہت چیزیں کوآپریٹو ہے ہیں, سارے. ہاں یہ چیزیں جو ہیں, یہ ایک ایتھلیٹ کی کہتا ہے کہ جو میں کمپٹیشن کھیلوں وہاں پہ میری باری آ سکے, میں ادھر مجھے اسٹیج پہ اپنا 3-4-5 منٹ کا ٹائم مل سکے, اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو بتا سکے. یہ ایک ایتھلیٹ کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, وہ اتنے مہینوں سالوں سے تیاری کرتا ہے. بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کمپٹیشن کے جاتے ہیں, تیاری کر جاتے ہیں, تو بات جب باڈی بلڈنگ کی جائے تو سب سے پہلے ڈائٹ کی بات ہوتی ہے, ڈائٹ مسٹ ہے. تو ڈائٹ کس طرح مینیج کرتے ہیں بھائی کا, علی بھائی کا؟ دیکھیں باڈی بلڈنگ میں جو نیوٹریشن سورسز ہیں وہ 5-6 ہی ہوتے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے پروٹین جو ہے وہ سب باڈی بلڈرز کو چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پروٹین سورسز چلتی ہیں چکن, ایگز, بیف, یہ 3 مین ہمارے سورسز چلتے ہیں. اس کے علاوہ کاربز جو ہیں وہ حلید بھائی رائس پسند کرتے ہیں, بیچ میں ہم پوٹیٹوز کے جو ہیں وہ بھی 1-2 ایڈ کر دیتے ہیں. اور فیٹس کے لیے ہم اولیو آئل اور بادام یہ چیزیں یوز کرتے ہیں. ایگ یولک بھی یوز آپ کرتے اس طرح کریں, ایک دن کا علی بھائی کا ڈائٹ بتا رہے ہیں کانٹیسٹ پریپ کے اور لیے. کانٹیسٹ پیک, اور ابھی جو فی الحال جو وہ کیا لے رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. تو فی الحال تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جیسے بتایا وزن بہت زیادہ کم کرنا تھا, تو ہم نے جو 2 ہفتے تھے اس میں تو یہ تھا کہ صبح ہمارے ہوتے تھے 8 انڈے ہوتے تھے, جس میں 3 یولک ہوتے تھے, باقی سارے ایگ وائٹس ہوتے تھے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ کرتے تھے مکس سیلڈ اور 250 گرام چکن, یہ میل 2 ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور یہی ہوتا تھا میل 3, یہی ہوتا تھا میل 4. پھر میل 5 میں ہم جو ہے وہ بیف لیتے تھے, صرف بیف 200 سے 225 گرام. یہ آخری کے کچھ دنوں میں تو یہی چلا. پھر کمپٹیشن سے 2 یا 3 دن پہلے ہم نے اپنا چکن اور بیف وہی رکھا, لیکن ساتھ جو ہے وہ 2 سے 3 میلز میں ہم نے رائس ایڈ کر دی ہے کاربس کے لیے. اور وہ اس کو کمپٹیشن سے جیسے 3 دن 2 دن 1 دن وہ بڑھاتے گئے. پہلے 2 ٹائم لیے, پھر 3 کیے, پھر 4 کیے, تھوڑا کارب لوڈ کرنے کے لیے. تو اچھا, بس اب زیادہ باتیں نہیں کرتے کیونکہ علی بھائی بھی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ڈیز چل رہے ہیں تو بہت تھکے ہوئے ہوں گے. تو ذرا کمپٹیشن کے بارے سے بتائیں, کتنے پر امید ہے ان شاء اللہ, ریزلٹس کیسے آئیں گے؟ دیکھیں ہم جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری تیاری جو تھی وہ نہیں تھی جس حساب سے ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس حساب سے ہم چاہتے ہیں تو ہم بڑے آپٹیمسٹک قسم کے بندے ہیں کہ ہم ایک بندے کو اس طرح نہیں کہتے کہ جی تو ہی جیتے گا, تم ہی جیتے گا. وہ کہتے ہیں نا, لیکن اپنا بیسٹ دینا ہے, ہاں باقی ریزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. بالکل, تو لیکن ہم پر امید ہیں کہ ہم ٹاپ 2 اچھی میں, بلیسنگ آئے گی ہاں ٹاپ 2 میں ان ہم شاء اللہ. پوزیشن لے تو کے آئیں. بیسٹ آف لک آپ کو بھی اور علی بھائی کو بھی, کیونکہ ابھی کیریئر کی وہ کیا کہتے ہیں ایک طرح سے اسٹارٹ ہے تو ان شاء اللہ ابھر کے آئیں گے. اور
اللہ کرے مسٹر پاکستان اور انٹرنیشنل پاکستان کو ریپرزینٹ کرے اور پاکستان کا نام روشن کرے. تو ہماری پوری سپورٹ اور دعائیں آپ کے ساتھ ہے اور بیسٹ آف لک فار دا شو. اللہ آپ کو Thank you, کامیابی sir. دے. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.